شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے محسن نے اوکاڑا سے، اور محسن بتاتے ہیں کہ میں اوکاڑا کا رہنے والا ہوں اور میرے ساتھ پیش آنے والی زندگی کی خوفناک کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہانی ہمارے ساتھ کچھ اس طرح پیش آئی کہ کالج جو تھے اس کی چھٹیاں تھیں، اور میں اور میرے جو بیسٹ فرینڈس تھے، میرے 4 بیسٹ فرینڈس تھے، تو ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم لوگ کہیں پر جا کر کیمپنگ کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ کئی دفعہ آؤٹ آف سٹی بھی چلے جاتے تھے، آؤٹ آف کنٹری بھی چلے جایا کرتے تھے چھٹیوں میں، اور ہم لوگ بچپن کے بہت اچھے بیسٹ فرینڈس تھے۔ تو اس دفعہ بھی ہم نے ایسی پلان بنایا کہ ہم لوگ کسی جگہ پر جا کر کیمپنگ کریں گے اور مزے کریں گے، قریباً کوئی 1 منتھ کے لیے۔ تو اس کے بعد ہم نے جب پلان بنا لیا، ہمیں ایک جگہ بھی بہت اچھی لگی جب ہم نے سرچ کیا نیٹ پر، تو جب گوگل پر سرچ کر کے ہم نے وہ جگہ ڈیسائیڈ کر لی۔ سوری، اس جگہ کا نام تو میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا جو میری کہانی سن رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ پھر واقعہ اس طرح پیش آیا، جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے اس جگہ پر، ہمیں کافی ٹائم لگا وہاں پہنچنے میں، کیونکہ وہ جگہ جو تھی وہ آؤٹ آف کنٹری تھی، اور ہمارا ایک بیسٹ فرینڈ جو تھا، مطلب ہم لوگ قریباً 5 لڑکے تھے، لیکن اس کے اندر سے ایک ہمارا مائنس ہو گیا تھا بیسٹ فرینڈ، کیونکہ اس کے گھر میں کوئی پرسنل کوئی ایشو ہو گیا تھا، فیملی ایشو ہو گیا تھا اس کا، تو کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں آ پایا۔ تو ہم لوگوں نے پلان جو تھا ہمارا تو بالکل بنا ہوا تھا، اور ٹائم پر ہی اس نے ہمیں انکار کر دیا، تو ہم نے سوچا کہ اب ہم تو اپنا پلان جو ہے وہ نہیں کر سکتے کینسل، تو ہم لوگ چلتے ہیں اور اگلی دفعہ اسے ساتھ لے لیں گے۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ جو تھے اس کے بنا ہی وہاں پر چلے گئے اس جگہ پر۔ آؤٹ آف کنٹری وہ جگہ تھی، اور ایک جنگل ٹائپ تھی وہ جگہ، اور وہ جگہ جو تھی وہ بہت فیمس تھی، مطلب اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں تھیں، بہت سے واقعات تھے، بہت ایڈونچرس واقعات بھی تھے اس جگہ کے بارے میں، جو ہم نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا جس چیز نے، اور ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ وہاں پر جائیں گے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس جنگل میں پہنچے، وہ جنگل نمائی جگہ تھی، اس لیے میں اسے تو جنگل ہی بولوں گا۔ تو جیسے ہی ہم لوگ اس جنگل میں پہنچے، وہ بہت خوبصورت جنگل تھا، آبشار، ندی، اور بہت پیاری پیاری وہاں پر چیزیں تھیں، بہت پیارے پرندے تھے وہاں پہ، اور ایک جگہ ایسے تھی وہاں پہ جیسے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، کافی لوگ آیا بھی کرتے تھے وزٹ کرنے کے لیے، وہاں پر پارٹیز وغیرہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے جنگل میں ایک جگہ جو تھی وہ تھوڑی سی مطلب گراؤنڈ ٹائپ بنائی ہوئی تھی، اس جگہ کو انہوں نے صاف کیا ہوا تھا، اور وہاں پر لکڑیاں وغیرہ بھی، جب ہم لوگ گئے تو ہم نے لکڑیاں وغیرہ دیکھیں کافی جو وہاں پر پڑی ہوئی تھیں، کیونکہ وہاں پر لوگ آتے تھے اور بون فائر وغیرہ کرتے تھے وہاں پہ، تو ہم لوگوں کو بھی یہ شوق چڑھ گیا کہ ہم لوگ بھی بون فائر کریں گے اور ایسے ویسے مطلب مزے کریں گے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم لوگ جو تھے، ہم نے وہاں سے جنگل سے ہی لکڑیاں توڑیں اور مطلب کاٹیں لکڑیاں، اور لا کر ہم لوگوں نے وہاں پہ بون فائر وغیرہ کیا۔ تو ہمارا ایک جو فرینڈ تھا، ہمارا بیسٹ فرینڈ تھا، وہ بہت زیادہ ڈرا کرتا تھا جنات سے اور ان جانوروں سے جو زیادہ خونخوار جانور ہوتے ہیں، کیونکہ اس جنگل میں وہاں بہت خونخوار جانور بھی ہوا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، اسے بتائے بغیر ہم لوگ نا اس کو رات کو ڈرائیں گے، مطلب کچھ ایسا کر کے کہ یہ تھوڑا سا نا ڈر جائے، پھر بعد میں اس کو مطلب ایسے تھوڑا مستی کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو میرے جو فرینڈس تھے وہ اس بات کے لیے مان گئے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی پلان بناتے ہیں۔ تو پھر ہم لوگ اتنا بیزی ہو گئے کہ ہم لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہم لوگوں نے ایسا ویسا کوئی پلان وغیرہ بنایا تھا، یا کوئی ہم نے ایسے اس کو ڈرانا تھا۔ ہم لوگ کافی تھک بھی گئے تھے، کیونکہ اسی دن ہم لوگ وہاں پر پہنچے تھے، اور کافی ہم لوگوں نے ٹریول جو کیا تھا اس کی وجہ سے کافی نیند بھی آ رہی تھی ہم لوگوں کو۔ تو ہم لوگوں نے 2 کیمپ لگائے اپنے، اور ہم لوگ اپنے اپنے کیمپ میں چلے گئے، اور ہمارے جو کیمپ تھے وہ ایک ہی لائن میں تھے، مطلب آمنے سامنے نہیں تھے، ساتھ ساتھ ہی تھے۔ ہم لوگ جب اپنے کیمپ میں سوئے تو ہم 2 دوست ایک کیمپ میں سوئے، اور جس لڑکے کو ہم نے ڈرانا تھا وہ لڑکا اور میرا ایک اور دوست وہ دوسرے کیمپ میں سو رہے تھے۔ ابھی ہم لوگ مطلب لیٹے ہی تھے جا کر، اور ہم لوگ سوئے نہیں تھے، تو ہمارے جو باہر ہم نے لکڑیاں وغیرہ جلائیں تھی، بون فائر وغیرہ ہم لوگوں نے کیا تھا،
وہ لکڑیاں ابھی بھی جل رہی تھی، آگ جو تھی وہ جل رہی تھی اور ہمیں کیمپ کے اندر سے اس آگ کی روشنی ہمیں واضح نظر آ رہی تھی۔ اچانک سے کیا ہوا کہ ہمارے جو مطلب کیمپس تھے اس کے سراؤنڈنگ سے ہمیں بہت عجیب و غریب آواز آنے لگی، جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے، بہت ہی چھوٹی عمر کا بچہ جو ہوتا ہے جیسے وہ روتا ہے، ہمیں ایسی آواز آنے لگی۔ ہم بڑا حیران ہو گئے کہ اتنی رات کو جنگل ہے، کوئی اور ہے بھی نہیں ہمارے علاوہ یہاں پہ، تو یہ بچہ کون ہے یہ جو رو رہا ہے؟ تو جب مجھے آواز آئی میں نے اپنے فرینڈ سے پوچھا کہ تمہیں آواز آ رہی ہے؟ تو وہ میرا فرینڈ کہتا ہاں مجھے بھی آواز آ رہی ہے۔ تو ہم لوگوں نے فون کیا دوسرے کیمپ میں اپنے فرینڈ کو، تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کوئی آواز آ رہی ہے بچے کے رونے کی، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ہمیں بھی آواز آ رہی ہے۔ تو وہ جو دوست تھا وہ یہ کہنے لگا، جس کو ہم نے ڈرانا تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ تم لوگ باز نہیں آؤ گے نا، میں نے تمہاری بات جو تھی وہ سن لی تھی مجھے ڈرانے کی کہ تم مجھے ایسے ویسے ڈراؤ گے کچھ کر کے، اور میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہوں تم لوگوں سے، تو اپنی یہ جو شرارتیں ہیں حرکتیں ہیں اسے چھوڑ دو۔ تو جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہم تو بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ چل بھائی اس کو کیسے پتہ چلا ہے اور اس نے بات سن لی اور ہم تو کچھ کر بھی نہیں رہے ہیں۔ تو میں نے اسے بڑا میں نے اسے سمجھایا کہ ہم لوگ تو اپنے کیمپ میں ہیں، بے شک تم آ کے دیکھ لو، اور ہم لوگ تو باہر بھی نہیں نکلے کیمپ سے، اور یہ آوازیں ہم تو نہیں کریٹ کر رہے۔ تو وہ جو تھا دوست اس نے ہماری بات ہی نہیں سنی، اس نے فون بند کر کے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایسے ہوا کہ اس کے بعد ہم لوگ بالکل خاموش ہو گئے، ہم نے ایک دوسرے سے بھی بات نہیں کی، جو میرے ساتھ میرا فرینڈ تھا میں نے اس سے بھی بات نہیں کی۔ تو محسن بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جب بیٹھے ہوئے تھے ابھی مطلب ایک دوسرے کو ہم بس دیکھ رہے تھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہ یہ مطلب کیسی آواز تھی، یہ کیا تھا۔ تو اس کے بعد ایسے ہوا کہ ہمارے کیمپ کے باہر سے کسی کے چلنے پھرنے کی ہمیں آوازیں آنے لگیں۔ جیسے ہی ہمیں چلنے پھرنے کی آوازیں آنے لگیں ہمیں لگا کہ شاید دوسرے کیمپ میں سے کوئی دوست وغیرہ باہر نکلا ہو ایسے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے کیمپ میں سے ہم دونوں میں سے کوئی باہر نکل کے ایسے گھوم رہا ہے۔ تو اس کے ہم نے کوئی بات نہیں کی اس کے لیے کہ باہر کون ہے، اور ایسے ویسے ہم لوگ بیٹھے تھے۔ اچانک سے ہمارا جو کیمپ تھا اس کے اوپر ایک شیڈو ٹائپ جو فگر ہوتا ہے، ایک وہ فگر اپیئر ہونے لگا، اور وہ فگر بڑا عجیب سا، بڑا ہمیں خوفناک سا فگر وہ لگا۔ وہ بہت لمبا تھا اور جھکا ہوا وہ تھا، جیسے کوئی انسان ہے یا کوئی جانور ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں تو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان بھی ہو تو وہ اتنا لمبا اور اتنا جھکا ہوا وہ نہیں ہو سکتا، بالکل جیسے یو شیپ میں کوئی مطلب ہوتا ہے کہ یو شیپ میں ایسے کوئی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں بہت عجیب لگا، اور اس کے بال جو تھے اس کے بال بھی بہت لمبے لمبے تھے اور وہ ایسے نیچے لہرا رہے تھے۔ ہمیں جو باہر آگ جل رہی تھی وہ اس آگ کی وجہ سے ہمیں اس کا شیڈو، اس کا فگر ہمیں وہ نظر آ رہا تھا کیمپ کے اندر سے، کیونکہ ہمارا جو کیمپ تھا اس کا جو اسٹف تھا وہ اتنا موٹا نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو باہر کا کچھ نہ نظر آئے۔ تو وہ جو تھا وہ چیز جو تھی وہ ہمارے ارد گرد کیمپ کے گھومنے لگی اور عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگی، اور اچانک سے اس نے وہی بچے کے رونے والی آوازیں نکالنی شروع کر دیں۔ اور جب ہم لوگوں نے یہ آواز سنی کہ وہ اسی بچے کی آواز نکال رہا ہے جیسی آواز ہم نے پہلے سنی تھی، ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، اور ہمیں پھر وہ ساری کہانیاں، وہ سارے ایڈونچرز جو بھی وہاں پہ واقعات ہوئے تھے ہمیں وہ سارے یاد آنے لگے جو ہم نے پڑھے تھے۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، اور ہم لوگوں نے جلدی سے فون کیا دوسرے کیمپ میں ہمارے دوستوں کو کہ تم لوگ بالکل باہر مت نکلنا، کیونکہ باہر کوئی کریچر ہے، کوئی تو جانور ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کیا چیز ہے، اور وہ باہر پھر رہا ہے ہمارے کیمپ کے، اور تم لوگ بالکل بھی کوئی آواز بھی مت کرنا اور باہر بھی مت جانا۔ تو جو میرا دوست تھا جس کو ہم لوگ ڈرا رہے تھے اور وہ اس کو پتہ چل گیا تھا اس بات کا، تو وہ یہ کہنے لگا فون پہ کہ تم لوگ سچ میں باز نہیں آ رہے نا، اب دیکھو میں تمہارا کیا حل کرتا ہوں، مطلب ایسے کر کے نا تو وہ کیمپ سے باہر نکل گیا۔ جب وہ کیمپ سے باہر نکل گیا اب میرا دوست جو تھا وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، وہ اسے روکتا رہ گیا لیکن وہ بالکل بھی نہیں رکا، اس نے کیمپ کی جو زپ تھی وہ اوپن کی اور زپ کھول کے وہ باہر چلا گیا کیمپ کے۔ جیسے ہی وہ کیمپ کے باہر گیا تو جو میرا دوست تھا اس نے مجھے دوبارہ کال کی، اور اس نے مجھے یہ بولا کہ وہ کیمپ سے باہر چلا گیا ہے، اور مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کیونکہ آوازیں اس وقت بھی آ رہی تھیں، بچے کے رونے کی بہت زیادہ آوازیں آ رہی تھیں۔ تو ہمارے دوست کی بالکل بھی ہمیں کوئی آواز نہیں آئی، بالکل بھی اس نے ایک آواز بھی نہیں مطلب کی، جیسے پوچھتے ہیں کہ کون ہے وہاں پہ یا کیا کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں ہمارے دوست کی بہت زیادہ چیخنے کی اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ جیسے ہی ہم لوگ اپنے اپنے کیمپ سے باہر نکلے
تو جس ایریا میں ہم لوگ تھے، جو وہ ایک راؤنڈ ٹائپ ایریا بنا ہوا تھا، وہاں ہمارا دوست کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی اس کی چیخوں کی آوازیں ہمیں دوبارہ آنے لگیں، تو وہ جو آوازیں تھیں وہ ہمیں اندر درختوں کی طرف سے آ رہی تھیں، جنگل کی طرف سے۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، اور ہم لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ ہم لوگ اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتے اپنے دوست کو۔ تو ہم لوگ جیسے ہی اس کو وہاں ڈھونڈنے گئے، اسے بچانے گئے، ہمیں لگا کہ شاید کسی جانور نے اس کے اوپر کوئی اٹیک وغیرہ کر دیا ہے۔ تو ہم نے جیسے ہی اس کو پکڑا، مطلب وہاں پر جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر پہنچے، اس جگہ پر جہاں سے اس کی آوازیں آ رہی تھیں، تو ہم لوگ دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، اور بہت زیادہ ہم لوگوں نے بھی چیخیں مارنی شروع کر دی، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی مخلوق کھڑی تھی جس کو ہم نے زندگی میں اپنی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ جو مخلوق تھی وہ بہت لمبی تھی، بہت جھکی ہوئی تھی، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ بہت زیادہ خوف زدہ کر دینے والا چہرہ تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اوپر، مطلب اس کی باڈی پہ سکن ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ بہت زیادہ خوف زدہ کر دینے والا وہ منظر تھا، اور اس کے چہرے پہ خون لگا ہوا تھا اس مخلوق کے، اور اس مخلوق نے ہمارے دوست کو نقصان پہنچایا تھا، بڑا جانی نقصان پہنچایا تھا۔ اس نے اس کی بازو پر کاٹ لیا تھا، اور ہمارا جو دوست تھا وہ نیچے پڑا ہوا تھا، اور وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ جیسے ہی اس مخلوق نے ہمیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، اور جب ہم لوگوں نے چلانا شروع کیا، ہم لوگوں نے، تو وہ جو مخلوق تھی وہ ہمیں دیکھ کر وہ درختوں کے اوپر چڑھ گئی، اور پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی وہ۔ اور وہ جو مخلوق تھی وہ بالکل ایسی تھی جیسے کوئی وائٹ سا شیڈو ہوتا ہے، ایسی وہ مخلوق تھی، اور بہت لمبی تھی، وہ بہت خوف زدہ کر دینے والی وہ مخلوق تھی۔ ہم لوگوں نے جلدی سے اپنے دوست کو وہاں سے اٹھایا، اور ہم لوگ جلدی سے بھاگتے ہوئے، رات کا وقت تھا، قریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا، اسی وقت ہم لوگ اس جنگل میں بھاگتے پھر رہے تھے۔ ہمیں راستہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ہم کہاں جائیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ پہنچ گئے اپنی کار تک، اور وہاں پہنچ کر ہم نے جلدی سے وہاں پر جو ہاسپٹل ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جہاں ہم کنٹری میں گئے تھے وہاں کی ہمیں پتہ تھا کہ ہاسپٹل کا یہاں پہ مطلب نمبر کون سا ہوتا ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی وہاں جا چکے تھے۔ ہم نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کیا، اور ہم لوگ مین روڈ پر پہنچے۔ وہاں پر ایمبولینس میں ہم نے اپنے دوست کو ان کو مطلب دکھایا کہ اس کو کسی نے اٹیک کیا ہے۔ ہم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ ہم کس چیز نے اس پر اٹیک کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا دوست تھا وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا، کیونکہ اس چیز نے اس کو باقاعدہ نقصان پہنچایا تھا، اس کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچایا تھا، اور ہمارا جو دوست تھا وہ بہت زیادہ انجرڈ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب اس کی ہم نے مطلب مرہم پٹی وغیرہ جب کروائی، اور جب وہ تھوڑا اسٹیبل ہوا، ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ ہم لوگ پاکستان واپس آ جائیں گے، اور ہم لوگ اسی وقت اگلے دن ہی فلائٹ ہم نے بک کی، اور ہم لوگ پاکستان واپس آ گئے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے واپس آ کر، جو فرینڈ ہمارے ساتھ نہیں گیا تھا، جس کے گھر ایمرجنسی ہو گئی تھی، ہم نے اس کو بھی بالکل مطلب اس کو سارا ہم نے واقعہ بتایا، ہم نے کہا سب جو ہمارے ساتھ وہاں پیش آیا تھا ہم نے بتایا۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم لوگ آج کے بعد ہم لوگ کہیں پر بھی ویکیشنز بھی ہوں تو ہم لوگ کہیں پر بھی جنگل نما جگہ پر کہیں بھی نہیں جائیں گے، ایسے کیمپنگ وغیرہ کرنے کے لیے۔ آؤٹ آف کنٹری تو بالکل بھی نہیں جائیں گے، اور پاکستان میں بھی اگر ہم لوگ کہیں گئے تو صرف دن میں جائیں گے، اور شام ہونے سے پہلے وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میرے ساتھ پیش آئی، اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ محسن آپ کا اپنی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور میرا ایک اور چینل ہے جو میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، جس کا نام ہے اٹس کریپر ہیئر۔ وہاں پر میں فلم ایکسپلینیشن ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی دیکھنے میں، تو جلدی سے جا کر اس کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور مجھے سپورٹ کریں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔